السلام علیکم۔ تاریخ انسانیت کا وہ سب سے دردناک اور سیاہ ترین دن جب کربلا کی مٹی پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک خاندان کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں لایا گیا۔ شام کا وہ بدنام بازار جہاں دنیا جہان کے تماشائی، آوارہ لوگ، شرابی اور جاہل اکٹھے تھے۔ چاروں طرف جشن کا ماحول تھا اور اس ہجوم کے بیچوں بیچ شیر خدا کی بیٹی ثانیہ زہرا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو ننگے سر بے کجاؤ اونٹوں پر گزارا جا رہا تھا۔ رسول کی بیٹیوں کو تماشائیوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ یہ وہ منظر تھا جس نے عرش الہی کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید اپنے تخت پر مغرور ہو کے بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی ظاہری طاقت اور جیت کے نشے میں چور تھا۔ آل محمد اس کے سامنے اس حال میں کھڑے تھے کہ بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اسی دوران دربار میں موجود ایک شخص آل محمد کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا اور اس نے یزید سے سوال کیا، اے یزید، تو نے آل مصطفیٰ کے ساتھ یہ بے دردی کیوں کی؟ تو نے اللہ کے رسول کے اس پاک خاندان کا قتل کیوں کروایا؟ یزید نے اپنے تخت پر کڑکتے ہوئے بڑی فرعونیت سے جواب دیا، یہ سب میرا اختیار ہے۔ یہ لوگ میری حکومت اور میرا اختیار نہیں مان رہے تھے، میری بیعت نہیں کر رہے تھے، اسی لیے جو میرا اختیار نہیں مانے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ یہ سب میری طاقت کی وجہ سے ہوا۔ یزید کا یہ جملہ سن کر علی کی بیٹی کے لہجے میں حیدر کرار کا جلال اتر آیا۔ بی بی زینب نے تڑپ کر اس بھرے دربار میں یزید کو للکارا اور ایک ایسا خطبہ دیا جس نے یزید کی سلطنت کی بنیادیں ہلا دیں۔ بی بی نے فرمایا، اے یزید، تو کس اختیار کی بات کرتا ہے؟ اگر تیرے پاس واقعی کوئی اختیار ہے تو آج اس بھرے دربار میں مجھے اپنا وہ اختیار دکھا۔ بی بی نے کہا، اے یزید، یہ جو اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں بج رہی ہیں ان کا شور مجھے تنگ کر رہا ہے۔ اگر تیرے پاس اختیار ہے تو ان گھنٹیوں کو بند کر کے دکھا۔ اگر تو مالک اختیار ہے تو حکم دے ان گھوڑوں کو کہ ان کے سموں کی آواز رک جائے، روک دے اس چلتی ہوئی ہوا کو۔ اگر تیرے پاس ذرا سا بھی اختیار ہے تو اس ہوا کا رخ موڑ کر دکھا۔ بی بی کا یہ جلال دیکھ کر یزید کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پورا دربار سکتے میں آ گیا۔ یزید نے پوری کوشش کی لیکن وہ چاہ کر بھی کائنات کی کسی ایک چیز کو بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا سکا۔ بی بی کا یہ جلال دیکھ کر یزید کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پورا دربار سکتے میں آ گیا۔ یزید نے پوری کوشش کی لیکن وہ چاہ کر بھی کائنات کی کسی ایک چیز کو بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکا۔ اس کا جھوٹا اختیار مٹی میں مل چکا تھا اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر خاموش کھڑا رہا۔ جب یزید بالکل بے بس اور لاچار ہو گیا تو ثانیہ زہرا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے زمانے کو بتایا کہ حقیقی اختیار اور خاندانی حکومت کسے کہتے ہیں۔ بی بی نے کائنات کی طرف دیکھا اور مجمع میں صرف ایک لفظ ارشاد فرمایا، خاموش۔ بی بی کا یہ خاموش کہنا تھا کہ قدرت ٹھہر گئی، گھوڑوں کے سم رک گئے، اونٹوں کی گھنٹیاں بجنا بند ہو گئیں، یہاں تک کہ چلتی ہوئی ہوا بھی اپنی جگہ پر پتھر بن کر تھم گئی۔ کائنات کی ہر چیز ایک بے جان مورت کی طرح رک گئی۔ پورے دربار میں موت کا سناٹا چھا گیا اور یزید خوف کے مارے کانپنے لگا، یہاں تک کہ ڈر کے مارے اس کے جسم سے روح پرواز کرنے لگی۔ پھر بی بی نے یزید کی حالت دیکھی تو اپنے الہی اور روحانی طاقت سے اس کی بے جان ہوتے ہوئے جسم میں دوبارہ روح پھونکی، اسے ہوش میں لائی اور اس کے تخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، دیکھ یزید، اسے کہتے ہیں اختیار۔ کائنات کی ہر چیز پر حکومت ہمارے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بابا علی کی ہے۔ تو صرف چند دنوں کا جھوٹا تخت لے کر بیٹھا ہے۔ تو کس اختیار کو روتا ہے کہ ہم نے تیرا اختیار نہیں مانا؟ اصل سلطنت اور ابدی اختیار تو آل محمد کا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اس معجزے اور خطبے نے یزید کے بھرے دربار میں اس کی بادشاہت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ یزید ظاہری طور پر جیت کر بھی تاریخ میں ابدی شکست کھا گیا اور حسین و زینب مظلوم ہو کر بھی تا قیامت کے لیے فتح مند ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ تھا دربار شام کا وہ تاریخی اور ایمان افروز واقعہ جس نے ثابت کر دیا کہ تخت و تاج بدل سکتے ہیں، بادشاہت مٹ سکتی ہے، لیکن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی اختیار اور ان کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی۔ یزید اس دن اپنے ہی دربار میں رہتی دنیا تک کے لیے ہار گیا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے قیدی ہو کر بھی فتح کا وہ پرچم لہرایا جس کی چھاؤں میں آج بھی حق والے سانس لیتے ہیں۔ اگر آج کے اس واقعے نے آپ کے دل کو چھوا ہو اور آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا۔
اہل بیت کے ایسے ہی ایمان افروز واقعات اور تاریخی اسلام کی سچی داستانیں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کامنٹ سیکشن میں یا زینب لکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار ضرور کریں۔ اگلے واقعے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔